مدینے کا ایک منافق سلبہ بن حاتب انصاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت سے مالا مال کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ، افسوس ہے تجھ پر کہ تو نے اللہ کے نبی سے سوال بھی کیا تو حقیر چیز کا، اور وہ تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کر سکے اس کثیر مال سے اچھا ہے جو تجھ کو مغفرت میں ڈال دے۔ ثعلبہ یہ سن کر لاجواب سا ہو کر چلا گیا، مگر کچھ دنوں بعد پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے مال و دولت کی دعا فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا، اے ثعلبہ، کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ اللہ کے نبی جیسی زندگی گزارے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن جاتے اور میرے ساتھ ساتھ چلتے۔ ثعلبہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر مجھے مال کی فراوانی عطا ہو تو میں بہت صدقہ خیرات کروں گا اور ہر حقدار کا حق بطریق احسن ادا کروں گا، کبھی غفلت میں نہ پڑوں گا۔ ثعلبہ کے بار بار اصرار پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، ثعلبہ کو مال سے مالا مال کر دے۔ ثعلبہ نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مال کی دعا فرمائی، اس کی بکریوں میں یوں اضافہ ہونے لگا جیسے برسات میں کیڑے مکوڑوں میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے مدینے میں جگہ تنگ ہو گئی، وہ جنگل میں چلا گیا۔ جب جنگل میں بھی تنگی محسوس ہوئی تو وہ ایک وادی میں چلا گیا۔ پہلے وہ ساری نمازیں مسجد نبوی میں ادا کیا کرتا تھا، جنگل میں گیا تو پھر ظہر اور عصر کی نمازیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر پڑھ لیتا تھا، اور باقی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کرنے کی بجائے بکریوں کے پاس تنہا ہی ادا کرنے لگا۔ یہی کیفیت وادی میں بھی جاری رہی، بکریوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب اسے وادی بھی تنگ ہو گئی تو ثعلبہ اس سے آگے ایک میدان میں چلا گیا اور اب ساری نمازیں بلا جماعت پڑھنے لگا، صرف جمعہ کے روز نماز جمعہ ادا کرنے مسجد نبوی میں آ جاتا تھا۔ جب بکریاں اور زیادہ ہو گئیں تو وہ اس میدان سے بھی آگے کھلے علاقے میں چلا گیا، اب نماز جمعہ بھی گئی، بس ان لوگوں سے مدینے کا حال حوال پوچھ لیا کرتا تھا جو نماز جمعہ ادا کر کے واپس اپنے اپنے دیہات کو جا رہے ہوتے۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ثعلبہ کے بارے میں دریافت کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی بکریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور وہ مدینے سے دور چلا گیا ہے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، تم پر افسوس، اے ثعلبہ تم پر افسوس، اے ثعلبہ تم پر افسوس۔